پچھلی دفعہ ایک کویسچن آخر میں رہ گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے امام صاحب مائک آن کر کے سورہ ملک پڑھتے ہیں۔ کئی نمازی اس وقت سنن اور نوافل میں مشغول ہوتے ہیں، گناہ گار کون ہوگا؟ اس میں اولاً میں آپ کے بات سمجھا رہا تھا کہ حدیث میں جس طریقے سے فضیلت بیان ہو اسی طریقے سے ہی وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ کوئی اور طریقہ بدل کر ہم اپنے قیاس سے اس فضیلت کو اس کے ساتھ وابستہ یا منسلک نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے تو یہ اسی کو حاصل ہوگی جو خود پڑھے گا۔ سننے اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو لہٰذا اگر امام صاحب بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور شاید سننے والے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوگی، تو میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ کہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا جائے تو ضروری ہے کہ سب خاموشی کے ساتھ سنیں، لیکن اگر کوئی نہیں سن رہے تو اگر پہلے اس نے بلند آواز سے شروع کیا، بعد میں لوگ آ کر بیٹھے اور نہیں سن رہے تو وہ گناہ گار ہوں گے، اور اگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے بغیر توجہ کیے ان کی اور خود بلند آواز سے شروع ہو گیا اور وہ نہیں سن رہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہ جب لوگ سنن نوافل پڑھ رہے ہوں تو بالکل بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ غلط ہوگا، خلاف سنت ہے اور سخت مکروہ ہے، اور اگر گناہ کہیں تو یہ بھی بیجا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ ڈسٹرب ہوں گے، ان کی نمازیں خراب ہوں گی۔ تو لہٰذا امام صاحب کو بڑے پیار محبت سے سمجھائیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صاحب علم شخصیت ہوتی ہیں لیکن توجہ نہیں رہتی کسی چیز کے اوپر، ان کو اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ سب کو بٹھا کر بلند آواز سے سورہ ملک سنائی جائے اور نمازی ڈسٹرب ہو رہے ہوں، تو اس لیے پیار محبت سے سمجھائیے تاکہ ان کی توجہ اس طرف ہو جائے۔